العالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ولقد قضى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله تمام تر حمد و ثنا پروردگار عالم بے پناہ لا تعداد بے حساب و بے شمار درود و سلام ہو نبی کریم روح الرحیم سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت ہی مبارک مقدس دن سب سے پہلے جمعہ مبارک جس کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جمعہ تو سارے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ دوسری اس آج کے دن کے ساتھ خاص نسبت ربیع الثانی شریف کی 11 تاریخ تمام عقیدت مندوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، اہل طریقت کے لیے سید العرفاء سلطان الطارقین قطب الاقطاب غوث الغیاث حضرت میرا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور 11ویں والے پیر صاحب کی بڑی 11ویں شریف۔ اب 11ویں والے پیر مشہور سے آج آپ کی بڑی 11ویں شریف کا دن ہے۔ 11 ربیع الثانی آپ کا عرس پاک پوری دنیا میں آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، آپ کے مریدین عقیدت مندان محبت اور ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ ہر دور میں فتنے اٹھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں بھی فتنے بلند ہوئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی احسن انداز میں ان کا سدباب فرمایا۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی فتنے اٹھے، ائمہ کرام کے دور میں بھی فتنے اٹھے۔ فتنے شروع سے چلتے آ رہے ہیں، ابھی تک چل رہے ہیں۔ تقریباً آج سے 800 900 950 سال پہلے ایک بزرگ کو، ایک ولی کامل کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بھیجا، جنہوں نے جس وقت آئے اس وقت دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بالکل بگڑ چکی ہوئی تھی۔ ہر طرف منمانی تھی، یہود و نصارہ کی کاپیاں کی جاتی تھیں، ان کی نقلیں کی جاتی تھیں، اسوہ رسول سے بری اختیار کی جا رہی تھی۔ اس زمانے کے لوگ اپنے آپ کو فیشنیبل کہتے تھے، یعنی ہم فیشن ہے یہ چیز، یا یہ چیز عام ہے، معاشرے میں اس چیز کا رواج ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو پیدا فرمایا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے، اور ان میں چنے ہوئے لوگوں میں سے بھی شہرت لسٹ کر کے اللہ تعالیٰ کچھ بندے ایسے منظر عام پر لاتا ہے کہ جن کی خدمات عالمی سطح پر پھیل جاتی ہیں، صرف اپنے قبیلے، علاقے، شہر تک نہیں رہتی، پوری ضرورت زمین پر جن کی خدمات پھیل جاتی ہیں۔
ان میں سے ایک آپ کا نام نافیس میں گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے حد عزت و عظمت و بلندیوں سے نوازا۔ آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ امت الجبار ام الخیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے۔ والد صاحب کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، حسنی حسینی سید ہوئے، نجیب الطرفین بولا جاتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ تقریباً کچھ روایتوں میں 7 سال آتا ہے، کچھ روایتوں میں 17 سال آتا ہے، کچھ روایتوں میں 18 سال بھی آتا ہے۔ آپ نے اپنا ملک گیلان میں تعلیم حاصل کی، 7 سال یا 17 سال 18 سال کی عمر تک آپ نے اپنے ملک میں رہ کر، اپنے وطن میں رہ کر، اپنے شہر میں جتنے بھی اکابر علماء فضلاء صلحاء تھے ساروں سے اکتساب فیض کیا، علم حاصل کیا۔ 18 سال کی عمر میں آپ گیلان کی سرزمین کو چھوڑ کر بغداد کی طرف چل پڑے۔ مشہور واقعہ ہے، دوسری کلاس کی اردو کی کتاب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہیں تب بھی تھا اور آج بھی موجود ہے، پتہ نہیں کب سے ہے اور چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ، چھوٹے سے تھے، تحصیل علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے جس وقت اپنے شہر چھوڑ کر بغداد جانے لگے، یہ اتنا الیکٹرانک میڈیا تو تھا نہیں، نہ اتنا ٹرانسپورٹ کا اچھا نظام ہوتا تھا۔ قافلوں کی صورت میں پیدل رکشہ سواری کے ذریعے سفر ہوتے تھے، لوگ قافلوں کے ساتھ مل جاتے تھے، قافلوں کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتے تھے، پتہ کرتے تھے ہاں جی بغداد جانے والا قافلہ کب گزرے گا یہاں سے، اصفہان جانے والا کب گزرے گا، افغانستان جانے والا کب گزرے گا، تو پھر اس حساب سے اپنے جو ہے روٹین کے معاملات کو ترتیب دیتے تھے۔ بغداد جانے والے قافلے کا پتہ کیا، آپ کی والدہ نے آپ کے دامن میں 40 اشرفیاں سینی اور آپ کو بغداد جانے والے قافلے کے ساتھ کر دیا اور نصیحت فرمائی، بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ مشہور واقعہ سب نے سنا ہوا ہے، قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، ڈاکوؤں میں سے مختلف ڈاکو آپ کے پاس آتے رہے، پوچھتے رہے، آپ نے ایک ہی جملہ رکھا، ہمیں بس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ پوچھتے رہے، بیٹے تیرے پاس، بچے تیرے پاس کیا ہے، لڑکے تیرے پاس کیا ہے، آپ فرماتے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ جب 5-6 ڈاکوؤں نے پوچھا، آپ نے ایک ہی جواب دیا، انہوں نے سمجھا آپ مذاق کرتے ہیں، پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گئے، کہنے لگے سردار یہ لڑکا سا ہے، ہمارے ساتھ کھڑا کرتا ہے، ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ سردار نے پوچھا بیٹا تیرے پاس کیا ہے، آپ نے فرمایا 40 اشرفیاں۔ سردار نے پوچھا کہاں ہے، آپ نے سلائی کھول کے اس کو کیسے نیچے کی طرف کی سلائی کھول، وہ ساری اشرفیاں نیچے گر گئی۔ سردار بڑا حیران ہوا کہ بیٹے تو نے چھپائی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ اپنی ماں کی نصیحت کیسے چھپا سکتا؟ آپ کے جھوٹے کا بڑا کیسا اثر ہوا اس ڈاکٹر کے سردار کے دل پہ؟ لڑکا اپنی ماں کا کتنا فرما بردار ہے، اس نے اپنی کسی جان بھی جا سکتی تھی، مال بھی جا سکتا ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا، اور میں اپنے اللہ تعالیٰ میں اتنا نافرمان ہوں، وہ ساری نعمتیں مجھے دیتا ہے، لیکن نہ اس کا شکر کرتا ہوں، نہ اس پہ بھروسہ کرتا ہوں، الٹا اس کی مخلوق کو تکلیف دیتا ہوں۔
وہ پہلا گروہ پہلا قافلہ تھا جس نے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر توبہ کی۔ آپ نے خود ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب حقوق الغیب میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے 5000 یہود و نصارہ کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دین اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اس زمانے میں آج سے 200 سال 1000 سال پہلے 5000 بڑی تعداد ہوتی تھی۔ 5000 میں پورا شہر نہیں ہوتا تھا، 2-3 شہر ملا کے 5000 کے بعد بنا کرتی 5000 سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے کلمہ دین پڑھایا، اور 1 لاکھ سے زائد بدعتیوں کو، فسق و فجور والوں کو، جو گناہوں کی دلدل میں ڈوبے پھنسے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر سے توبہ کروائی۔ انہوں نے توبہ کی، اور یہ پہلا قافلہ تھا جس نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ پھر 2 سال آپ نے بغداد میں علم حاصل کیا، پھر 25 سال حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جنگلوں میں بسر کیے۔ ایک مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے کبھی بھی، جب سے نماز فرض ہوئی نا میرے پہ، میں نے کبھی بھی باجماعت نماز نہیں چھوڑی۔ ایک بندہ نے سوال کیا حضور آپ کہتے ہیں میں نے پہلے 17 سال 7 سال سے لے کر 17-18 سال کی عمر تک میں نے اعلان میں تعلیم حاصل کی، حضور مان لیا باجماعت نماز پڑھتے ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے 18 سال سے 27 سال کی عمر مبارک تک بغداد میں تعلیم حاصل کی، حضور یہ بھی مان لیا آپ نے نماز باجماعت نہیں چھوڑی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا 25 سال جنگلوں میں گزارے، جنگل میں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں میں نے زندگی بھر باجماعت نماز نہیں چھوڑی، جنگلوں میں کیسے جماعت کے ساتھ پڑھی؟ جنگلوں میں تو کوئی انسان ہوتا ہی نہیں۔ آپ نے شاید بات کیا تھا جنگلوں میں انسان نہیں ہوتے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا میں سورج کو اندازے کے مطابق دیکھ کے اذان پڑھتا تھا۔ جس وقت میں اذان کہتا تھا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، جنات کو اور رجال الغیب کو میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بھیج دیتا۔ سبحان اللہ۔ جنات کی بابت فرمایا کرتے تھے، پیر جن و بشر، آپ کا اللہ یہ بھی ہے کہ آپ جنات کے بھی پیر تھے، آپ انسانوں کے بھی پیر تھے۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ رجال الغیب کو، جو اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے بندے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام میں 40 ابدال ہوں گے، وہ چھپے ہوئے، وہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیج دیتا تھا، فرشتوں کو بھیجتا، جنات کو بھیج دیتا، اور ان کی امامت حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ اچھا یہ لفظ بڑا مشہور ہے، اکثر لوگ آپ کے شاید نام سے واقف، تقریباً سبھی آپ کے نامی سے واقف ہیں، لیکن جو لوگ نہیں بھی واقفیت رکھتے نا، وہ آپ کے اس لقب غوث اعظم دستگیر سے ضرور واقفیت رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ولی کامل کو اس قدر کمال عطا فرمایا کہ آپ غوث اعظم کسی کہتے ہیں؟ غوث اعظم کہتے ہیں فریاد، سب سے بڑا فریاد سننے والا، ٹھیک ہے، سب سے بڑا فریاد سننے والا حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں فریاد کو سننے والا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اندر اپنی وہ صفات پیدا فرما دیتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ مومن نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے اور میرے اس قدر قریب ہو جاتا ہے، میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں کہ جس زبان سے وہ بولتا ہے۔ اچھا اللہ کی زبان کیا بولتی ہے؟ کن فیکون۔
اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ قرآن کے اندر سورہ یاسین شریف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تمہارا رب کسی بات کا ارادہ فرماتا ہے، کہتا ہے ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ہو جا کہنا ہوتا ہے، وہ چیز ناممکن سے ممکن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ قرب حاصل کر لے رہا ہے، جو بندہ مومن کن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی فیکون فرما دیتا ہے۔ پھر میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں کہ جن کانوں سے وہ سنتا ہے۔ اب اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ زمین تو ہم دیکھتے ہیں نا، یہ زمین تو ہمیں نظر آتی ہے، زمین میں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہاں کہاں زندگی ہے، زمین کے اوپر کتنی زندگی ہے، زمین کے اندر کتنی زندگی ہے۔ زمین کے اندر بھی مالک کریم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے طے بات ہے اوپر نیچے پردے کے پیچھے پردے کے طور پہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو پیدا فرمایا، اور زمین پہ زندگی بھی رکھی ہے۔ آسمانوں میں بھی زندگی ہے، آسمانوں میں روحوں کی زندگی ہے یا فرشتوں کی زندگی ہے، زمینوں پہ ہم اوپر انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نیچے کس کس کی زندگی ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ کیڑے مکوڑے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ یہ سب کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے۔ یہ وہ 2 چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ انسان کی عقل تو ناقص ہے۔ عالم بہتر جانتا ہے کہ زمین کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا فرمائی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کے کان بن جاتا ہے تو جہاں جہاں بھی مخلوق رب کو پکارتی ہے، رب اس کی پکار کو سنتا ہے۔ بندہ مومن جو اللہ کا کامل ولی ہوتا ہے، اگر اسے پکارا جائے تو وہ بھی ضرور سنتا ہے، وہ بھی فریاد کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے۔ پھر 25 سال آپ نے جنگلوں میں گزارے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگلوں میں 25 سال گزارنے کے بعد جب آپ 52 سال کی عمر مبارک آپ کی ہوئی، آپ نکلے بغداد شریف میں واپس آئے۔ سیاسی طور پہ اس وقت مسلمان کافی کمزور تھے۔ پھر جب آپ نے بغداد شہر میں آ کے اپنا مدرسہ قادریہ قائم فرمایا، پہلے آپ مدرسہ نظامیہ میں جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مدرسہ تھا، پہلے آپ وہاں پہ مدرس مقرر ہوئے۔ اچھا مزیدار کمال کی بات یہ، آپ نبی لوگ بولا نا غوث اعظم، آپ صرف لوگوں کی فریاد رسی میں غوث اعظم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے علم میں بھی آپ کو غوث اعظم بنایا تھا، عمل میں بھی غوث اعظم بنایا تھا، فضل میں بھی غوث اعظم بنایا تھا، کمال میں بھی غوث اعظم بنایا تھا، کرامات میں بھی غوث اعظم بنایا تھا، ولایت میں بھی غوث اعظم بنایا تھا۔ اگر ہم صرف علم کا پہلو لے لیں، صرف علم کے پہلو میں، آپ علم تفسیر میں بھی غوث اعظم تھے۔ قرآن مجید کی کون سی آیت اللہ تعالیٰ نے کب کہاں کس مقام پر کس کے لیے نازل فرمائی، آپ اس بات میں بھی غوث اعظم تھے۔ آپ حدیث مبارکہ میں بھی غوث اعظم تھے، کون سی حدیث حضور نے کب فرمائی، اس کا کیا سیاق و سباق تھا، کیا پس منظر تھا، آپ اس معاملے میں بھی غوث اعظم تھے۔ قرآن مجید کی گرامر جسے ہم صرف و نحو کہتے ہیں، اس میں بھی آپ غوث اعظم تھے۔ یہاں پر یہ آیت بولی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا لہجہ استعمال کر رہا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمایا تھا۔ منطق میں بھی آپ غوث اعظم تھے، فلسفے میں بھی غوث اعظم تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام اس وقت جتنے بھی علوم رواج پا چکے تھے، جتنے بھی رائج تھے، تمام میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ غوث الاعظم عطا فرمایا تھا۔ آپ معتزد ولی بھی تھے، مشہور ہے آپ یکم رمضان کو جب آپ کی ولادت مبارک ہوئی، مشہور واقعہ ہے
کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے یکم رمضان المبارک کو، رات کا وقت تھا سحری سے پہلے، اب بادل آیا ہوا تھا، لوگ پریشان، روزہ ہوا نہیں ہوا۔ بالآخر پتہ چلا کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے سحری کے وقت دودھ پیا، اس کے بعد دودھ نہیں پیا۔ لوگوں نے اس بات سے اندازہ لگایا اگر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے بیٹے نے دودھ نہیں پیا تو یقیناً آج پہلا روزہ، اور 30ویں روزے اور عید کا بھی اسی طرح پتہ لگا۔ اس دن بھی بدلاؤ اور آلود تھا بادل سے، تو پتہ کرو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے بیٹے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا۔ اگر انہوں نے سحری کے بعد فجر کے بعد دودھ پیا تو آج روزہ نہیں، عید ہے، اور اگر دودھ نہیں پیا تو پھر آج روزہ منایا جائے گا۔ آپ مادرزاد ولی تھے، ایک بندے نے آپ سے عرض کیا حضور آپ کو کس وقت پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام ولایت عطا فرمایا؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں 4 سال کا تھا، 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوا، میری والدہ نے مجھے مدرسے کی طرف بھیجا کہ جاؤ بیٹا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو۔ جس وقت میں مدرسے کی طرف جا رہا تھا میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھتا تھا اللہ تعالیٰ کے فرشتے میرے لیے راستہ بناتے تھے اور بولتے تھے کہ راستہ چھوڑ دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو، راستہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عام طور پہ اکثر پیرانے نظام اپنے نام سے لگاتے ہیں پیر طریقت، آپ یہ طریقت کے جو پیر ہیں ان میں بھی غوث اعظم تھے، رہبر شریعت۔ آپ شریعت کے جتنے بھی رہبر ہیں ان تمام کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو غوث اعظم بنایا ہے۔ آپ امام انقلاب بھی تھے، سیاسی طور پر آپ نے حکومت میں حصہ نہیں لیا، کبھی اس میں سیاست میں آپ کھڑے نہیں ہوئے، لیکن 2 ایسے مشہور نام ہیں کہ جو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں آتے ہیں، اور آپ کی تربیت اور آپ کی شاگردی، آپ کی نظر کرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 2 بادشاہوں کو ایسا عزت اور ایسا مقام عطا فرمایا، رہتی دنیا تک ان کا نام قائم رہے گا۔ پہلا نام پچھلے جمعہ المبارک کو بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی، جو آپ کے مدرسے میں پڑھتا تھا، آپ کا مرید تھا۔ دوسرا بہت بڑا نام، بہت مشہور بادشاہ سلطان نور الدین زنگی، کہ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مزار مبارک کی حفاظت کے لیے خود ارشاد فرمایا کہ لوگ میرے مزار مبارک کو 2 بندے ہیں جو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، میرے مزار مبارک کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تم ان کو پکڑو، ان کو قید کرو، ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا کرو۔ وہ جس بندے کو چنا سلطان نور الدین زنگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے منتخب فرمایا، وہ بھی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی مرید تھا۔ یہ 2 نام ایسے ہیں تاریخ میں کہ جنہیں اسلام کبھی بھی بھلا نہیں سکتا، جن کے بغیر تاریخ اسلام کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ آج کا وقت کافی ہو گیا، آج جو وقت جا رہا ہے اس وقت میں بھی بے شمار فتنے کھڑے ہوئے، کئی لوگ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنے آپ کو مرید کہتے ہیں لیکن آپ کی تعلیمات سے بھی دور ہے۔ پھر مرید ہوتے ہوئے جب مرید اپنے پیر و مرشد کی تعلیمات سے دور ہو جائے تو پھر دوسرے بندے کو جو مخالفین ہوتے ہیں انہیں گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں جو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بابے یا بابوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک پلمبر مشہور ہے آج کل، ذات کا وہ پلمبر ہے، کاروبار اس کا پلمبر ہے، لیکن ایسے سوشل میڈیا میں بیٹھ کے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق جو ہے
عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتا ہے، بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے۔ آج میں کتاب پڑھ رہا تھا فتوح الغیب، جس وقت میں نے جملہ پڑھا اس قدر مجھے حیرانی ہوئی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے آج سے تقریباً 900 سوا 900 سال پہلے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ اس پلمبر کے لیے استعمال کیے ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا، میں نے کتاب کھولی، کتاب کھولتے ساتھ وہی لائن سب سے پہلے میرے سامنے آئی۔ جس وقت میں نے دیکھا مجھے ایسا محسوس ہوا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے اس پلمبر کے لیے جو ہے یہ جملے استعمال فرمایا، اے منافق اللہ تعالیٰ تیرے وجود سے زمین کو پاک کرے۔ کس قدر تجھے نفاق نے اپنے بے خبر کر رکھا ہے کہ تجھے چغلی کرنے کے لیے، تجھے بے ادبی کرنے کے لیے علماء اور اولیاء کی ذات ہی ملی ہے، تجھے عام بندہ کوئی نظر نہیں آیا۔ یاد رکھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہے گا اچھا معاملہ فرمائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے متعلق بھی اچھا گمان رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے ان قریب اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ جس وقت میں نے یہ جملے پڑھے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے 900 سال پہلے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 900 سال بعد آنے والے بندے کے لیے جملے ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، آپ کے عقیدت مندان ہیں، آپ کے مریدین ہیں، سب کو آپ کی تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے آخری وقت میں جب آپ کا آخری وقت نزدیک آیا، آپ نے اپنے تمام شاگردوں کو، اپنی اولاد امجاد کو اکٹھا فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا میں تم لوگوں کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں علیکم بالتوحید، اللہ تعالیٰ کا دامن بالکل نہ چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کے دامن کو سختی سے پکڑے رکھنا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا دامن کو چھوڑتا ہے دنیا اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور جس کے اوپر دنیا غالب آ جائے وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور آج اکثریت ہمارا یہی حال ہے، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے دامن کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے معاملات سے پیچھے ہٹ گئے تو دنیا میں پھنس گئے، دنیا کی جنجال پورے میں پھنس گئے، ہمارے معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ آج بھی جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دامن کو تھامے رکھتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور حضور غوث پاک آخری جملہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے سے وعدہ فرمایا کہ جو بندہ میرا نام لے گا، میرا مرید ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بغیر توبہ کے موت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔